سر لیکن بس ایک پانی ایک ایک اہم چیز وہ یہ کہ آج ویسے تو روز ہی ہمارے پاس کوئی ایسا منجن ہوتا ہے بیچنے کے لیے جو ٹیلی ویژن پہ بک رہا ہوتا ہے. علیمہ خان صاحبہ کا آج پورے دن ٹیلی ویژن چینل پہ وہ چیٹ ایک چل رہی ہے. میں نے کہا چلیں شروع اسی سے کر لیتے ہیں کہ اب خان صاحب سے پہلے جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں انہوں نے اتنے مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ اب یہ اس خبر کو میں اسکپ نہیں کر سکتی تھی آپ سے آج کے حوالے سے. اگر آپ کی نظر سے وہ چیٹ گزری ہو تو اس میں تو اس بات کو بڑی تقویت ملتی ہے کہ خان صاحب کی سیاست کو باقی لوگ استعمال کر رہے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے. مثال کے طور پر آپ کس چیٹ کی بات کر رہے ہیں تاکہ جو ہمیں سن رہے ہیں لوگ انہیں تو اندازہ ہو. ہاں علیمہ خان صاحبہ کی ایک چیٹ گردش کر رہی ہے جو انہوں نے اپنی ڈائریکٹلی جو پی ایس ان کے ہیں ان سے کی جو ان کا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. تو یہ لیک ہوئی ہے. لیک ہوئی ہے ایگزیکٹلی. اچھا اب یہ کیسے لیک ہوئی یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک سوال ہے. کیسے لیک ہوئی مطلب یہ بھی ایک سوال ہے نا. مطلب ساری باتیں میں تو نہیں کر سکتی ہوں بیٹھ کے. لیک تو اسٹریٹجک لیکس ہوتی ہیں نا. اچھا یہ ٹیکنیکل لیک تھی سر میرا خیال ہے اسٹریٹجک ہوگی. ہاں اچھا اس لیک میں خیر موٹی بات یہ بتائی گئی ہے کہ خان صاحب کو اچھی سہولیات اگر مل جائیں گی تو پھر ہم یہ کیسے بتائیں گے کہ خان صاحب کتنی مشکلات میں ہیں. پھر بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ مشال یوسف زئی صاحبہ جو ان کی فرنٹ وومن کے طور پر بظاہر بھی کام کر رہی ہیں پتہ نہیں یہ کہنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ان کی کچھ جیل میں جو ملاقاتیں ہیں اس کو محدود کیا جائے. ان کا بہت زیادہ انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے. بشریٰ بی بی کی مشال یوسف زئی صاحبہ کی نہیں. مشال یوسف زئی جو ہے وہ تو جیل میں ملتی ہیں جا کر خان صاحب جی بالکل. اس چیٹ میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ ہفتے میں 2-3 دن ملاقات کے لیے کیوں جا رہی ہیں. وکلا ان کا نام اب کیوں ڈال رہے ہیں. ان کا نام جو ہے وہ دینا وہ کم ہونا چاہیے اس فہرست میں. اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے خان صاحب کا جو ایک تکلیف دہ امیج ہے وہ کیسے ہم نے اجاگر کرنا ہے اور ان کو ہم نے ایک سمپتی کا جیسچر لینا ہے لوگوں سے کہ کتنی مشکلات میں وہ گھرے ہوئے ہیں. ان کو جو اب آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح سمپتی کا تاثر دیں. ہاں انہوں نے میں ذکر بھی کیا دینا چاہتا ہوں. دیکھیں آخری جو ملاقات میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک بشریٰ بی بی کی ہوئی ہے وہ غالباً جمعے کے دن ہوئی ہے. آج کیا دن ہے؟ بدھ ہے جیسے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو چلے گا بھی یہ بدھ کو منگل پیر ٹھیک ہے اتوار ہفتہ تو یعنی کوئی تقریباً 6 دن پہلے کہہ لیں. ہاں اس ملاقات سے پہلے اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب یہ جیل میں ہوتے تھے اقتدار میں تھے اور اس سے پہلے جب اپوزیشن میں تھے تو ایک بڑا مقبول نعرہ تھا خان صاحب کا کہ 2 نہیں 1 پاکستان. یعنی ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے. تو یہ پاکستان کے شہری ہیں. پاکستان کے بتائیے کتنے شہری جو جیلوں میں اس وقت بند ہیں اگر ان کو ان کی بیوی ملنے آئے تو وہ اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں ملتی ہے. نہیں سر لیکن وہ سابق وزیر اعظم بھی تو ہیں نا. مطلب سارے لوگ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 2 نہیں باقی 2 پاکستان ہوتے ہیں 2. لیکن جب تو آپ پھر یہ کہیں نا کہ ایک اشرافیہ کا پاکستان ہے ایک عام آدمی کا پاکستان ہے اور اے پاکستانیوں بے وقوف نہ بننا. میں اشرافیہ سے ہوں میں زمان پاک سے ہوں اور میں اشرافیہ کا ہی لوں گا. لیکن پھر اب میرا ایک سوال ہے اب آپ سابق وزیر اعظم نہیں بی بی میں تو کہہ رہا ہوں کہ آصف زرداری کے لیے بھی تو یہی ہوتا تھا نا کہ وہ سابق وزیر اعظم میں مہینوں گزارتے تھے. پھر نواز شریف صاحب لندن چلے جاتے تھے. وہ کیا کرنے چلے جاتے تھے؟ میں پھر وہی بات ہے نا کہ جب وہ جائیں میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے. جب وہ جائیں تو برے تھے اور میری باری ہو تو یہ تو میں سابق وزیر اعظم ہوں. آپ تو سابق وزیر اعظم کو پھانسی لگاتے ہیں. ہاں بالکل. کیا ہوا یا نہیں ہوا؟ یا برسر عام جب قتل ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی ان کی مدد کرنے کو آمادہ نہیں ہوتا. باقاعدہ تھریٹن کیا جاتا ہے کہ میں تو سیکورٹی وڈرا کر دوں گا. سابق وزیر اعظم قتل ہوتی ہے تو آپ وہ سڑک جو ہے وہ اس پہ سے وہ پانی بہا کے جو ہے اس کو دھو دیتے ہیں. تو پھر یہ نہ کہیں نا کہ آپ یہ کہیں کہ سابق وزیر اعظموں میں بھی فرق ہوتا ہے. اچھا لیکن اس میں بھی کیٹیگری ہے نا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر تم بھٹو خاندان سے کسی نہ کسی طرح تعلق رکھتے ہو یا چھوٹے صوبے سے ہو تو ذلیل و خوار ہو گئے. یا اگر چھوٹے صوبے سے ہو نام تمہارا ولی خان ہے وزیر اعظم نہ رہے ہو بہت بڑی جماعت کا سربراہ ہو تو تمہاری جماعت پر پابندی لگ جائے گی کہ تم پاکستان کے مخالف ہو. اس طرح مت کہیں. بہرحال میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملاقات میں انہوں نے پہلے کہا کہ ہمیں یہ ڈر ہے یہ خوف ہے یہ خدشہ رہتا ہے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہے. ہیلو تو آپ کو کیا لگتا ہے ریکارڈ نہیں ہوتی ہوگی؟ مطلب پاگل ہی ہوں گے اگر ریکارڈ نہ کرتے ہوں گے. یہی کہہ رہی ہوں یہ مطلب خدشے کی تو اس میں بات ہی نہیں ہونی چاہیے ویسے. انہوں نے لیکن یہ اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے وہ چیک کرے گا انشور کرے گا کہ یہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوگی. اور وہ بندہ آیا
یہ سہولت کتنے لوگوں کو حاصل ہے کہ وہ آ کے سویپ کرے. اب اس کے بعد بلکہ مجھے تو حیرانی ہے خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی سادگی پہ. سر اس پہ سادگی پہ کون ہونا وہ جائے, بندہ جو ہے کہ وہ بندہ آیا, اس نے کہا نہیں جی سب ٹھیک ہے, اور یہ 3.5 گھنٹے تک, اور یہ 3-3.5 گھنٹے تک بیٹھے رہے. بی بی آج کے زمانے میں منہ سے نکلی آواز کو حکومتوں کے لیے ریکارڈ کرنا قطر ناممکن نہیں رہا. اچھا چلیں, لیکن سر اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں نا. اچھا 2-3 باتیں نا, اس کے بعد میں نے 2 چیزیں اور بھی آپ سے پوچھنی ہے. خان صاحب اگر اس سادگی میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ تو پھر ان کی اپنی بنائی ہوئی دنیا نا, اس پہ ان کا کچھ کیا نہیں جا سکتا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی سہولیات کے ہوتے ہوئے میں دل و جان سے اگر اسپن ڈاکٹرنگ کرنا چاہتا ہوں, سابق وزیر اعظم کے لیے یہ کہانی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صاحب جنہیں ثاقب نثار کے سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا تھا, ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, تو میرے پاس کوئی کہانی تو ہونی چاہیے نا ظلم کی داستان بنانے کے لیے. اچھا اب وہ کہانی کیسے بنے گی نا, وہ اگر ان کی جو گفتگو تھی اس کا ایک حصہ تھا کہ لوگوں کو درد محسوس ہونا چاہیے کہ جو فریج اے سی اور کمرہ پینٹ کروانے سے نہیں ہوگا, ایئر کنڈیشن اور بڑا کمرہ حاصل کر کے ہمیں حالات نارمل نہیں دکھانے چاہیے. یہ گفتگو وہ اپنے اس سوشل میڈیا کے جو ان کے امپلائی ہیں اس سے کر رہی ہیں. پھر ایک جگہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بشرا بی بی صاحبہ, ان کے لیے انہوں نے کوئی اچھے جسٹس کا استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جو یہ بھی ہمیں دکھانا چاہیے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو عدت میں جو نکاح کا کیس تھا اس میں سزا ہوئی ہے, کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ اپنی بیٹیوں کو عدالت میں پیش نہیں کروا سکیں. ویسے یہ تو مطلب ایک کھلا سچ ہے کہ بشرا بی بی اور ان کے کوئی تعلقات علیمہ صاحبہ کے اچھے نہیں ہیں, میرا خیال ہے. وہ ہے نا ہاں, ساس اور نند, وہی پرانا یہاں مسئلہ, وہ تعلقات نہیں ہیں. پیارے یہ پاکستان کا پرانا مسئلہ ہے. پیارے نندویا, وہ کیا ہے وہ کس زمانے کی بات ہے ویسے؟ یہ کیا ہمیں تو یہ بچپن میں سنتے تھے. آپ کے بچپن میں, میرے بچپن میں نہیں. ارے نہیں, یہ یعنی شادیوں بیاہوں میں ہوتا تھا کہ پیارے نندویا سروتا کہاں بھولا ہے. ان دنوں ساس اور نند کے تعلقات, سوری بھابھی اور نند کے تعلقات اتنے برے نہیں ہوتے تھے. یا شاید ہم نے تو جب سے دیکھی خان صاحب کی بہن اور ان کے تعلقات خراب ہی ہیں. اچھا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ایک ٹیکنیکل ایرر ہے جس سے چیٹ لیک ہو گئی. مطلب اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ علیمہ بی بی کو چیک کرنا چاہیے, کوئی ان کے اندر بھی بشرا کا ایجنٹ گھس گیا ہے. اچھا بشرا صاحبہ گئے جی بھائی, اس میں جو ان کی جو بات جو لیک ہوئی ہے اس کا فائدہ تو بشرا بی بی کو ہوگا, انلیس یہ کہ بھائی نے یہ اشارہ کیا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ بھی دیکھ لیں. مطلب یہ ایک اینگل بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بشرا بی بی صاحبہ آپ بھی دیکھ لیں دائیں بائیں. یہ رہی ہے نا کہ عام طور پر ناراض ہو جایا کرتے ہیں. کن کی؟ خان صاحب کی. اچھا تیسری ہو گئی, ساڑھے کو ایک نہیں نبھائی جا رہی. چلیا کرو نا. کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اندر سے انہوں نے بہن کو کہا ہو کہ بس اب برداشت نہیں ہوتا. سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو انڈائریکٹلی کہیں بات چیت چل رہی ہے, انہوں نے کہا دیکھیں ہم بھی آپ کو کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے.